عدالتوں سے نہ کروائیں، اور عدالتوں کو میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاسی فیصلے نہ کریں، اس لیے کہ آپ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ کریں گے تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ معیشت کو جس حالت تک پہنچایا ہے آپ سب جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ میں نے 1 دسمبر 2021 کو جب میں پنجاب کا گورنر تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ کڑی شرائط پہ کر رہے ہیں معاہدہ IMF کے پاس، ہر چیز ان کو آپ لکھ کے دے رہے ہیں، یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اس وقت میری گورنری جا سکتی تھی، اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے مجھے کرٹیسائز کیا کہ میں حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو تنقید کر، بھئی پہلے معاہدہ کر دے ہو، پھر توڑ دے ہو، پھر معاہدہ کر دے ہو، پھر توڑ دے، کون یقین کرے گا آپ کا دنیا میں؟ شیخ حفیظ صاحب نے معاہدہ کیا، شوکت ترین نے آ کے توڑ دیا، پھر شوکت ترین نے خود معاہدہ کیا، خود توڑ دیا، پھر مفتاح صاحب نے کیا تو ڈار صاحب نے کہا کہ جی نہیں میں اپنا جو ہے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہوں۔ وہ بھئی اکھاں چکھاں ڈال کے گل نہیں، یہ اپنے معاملہ اس مصیبت چو ڈپلومیسی اختیار کرو۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے سنگل ہینڈڈ پاکستان کے لیے 2013 میں GST+ لے کے آیا تھا۔ 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو میں ملا تھا، لابی کیا تھا، اور پاکستان کو GST+ ملا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ماشاءاللہ $20 بلین کا فائدہ ہوا ہے۔ آج بھی وہاں پر میرے لوگ جو ہیں یا ہمارے دوست جو ہیں MEP وہ لابی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اگلے سال کے لیے بھی 10 سال کے لیے بھی ہمیں یہ جو ہے GST+ ملے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ ڈیبیٹ پہ جانے کے لیے تیار ہوں، آئیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے پچھلے 30 سالوں میں، 25 سالوں میں۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، GST+ کا مسئلہ ہو، UK ایڈ فار پاکستان کا مسئلہ ہو۔ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو UK ایڈ فار پاکستان واز 20 ملین پاؤنڈ۔ جب میں ریٹائر ہوا تھا 2010 میں تو وہ 400 ملین پاؤنڈ تھی۔ ایک کانفرنس میں نے کی تھی لندن اسلام آباد میں جس میں گارڈن براؤن آئے تھے، $500 ملین صرف اس کانفرنس میں گارڈن براؤن نے پاکستان کو دیا تھا۔ بھئی پاکستان کے لیے کچھ کریں، ہم سب مل کے کریں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سب سے اپیل ہے کہ گالی گلوچ کی سیاست چھوڑیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شجاعت صاحب، شافع صاحب، سالک، میں کبھی ہمیں کو گالی نکالے گا بھی تو ہم اس کو پیار سے آگے، ہمیں پتھر بھی مارے گا نا، لوگ تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اینٹ کا جواب بھی پھولوں کی طرح دینا ہے، ہم نے پھول پھینکنے نے، سانو جنہ مرضی کو کرٹیسائز کری جاوے، لیکن پاکستان دے مفاد کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے ہم 100% اپنی ذاتی مفادات پہ کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ ہم پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کے عوامات کے مفادات کو ترجیح دیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ذرائع دیے ہیں۔ صرف ایک جو آپ کی معدنیات ہیں بلوچستان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، $100 بلین سے زیادہ ورتھ ہیں، لیکن اس پہ توجہ نہیں دے رہا۔ ایگریکلچر، آپ ایک ایگریکلچر ملک ہیں، آپ کی کاٹن 13 ملین بیل ہوتی تھی جو 6 ملین بیل پہ آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 13 ملین بیل سے ہم اس کو 7 ملین بیل پہ لے آئے تھے۔ بھائی پولیس ریفارم پہ کوئی کام نہیں ہوا، لوکل گورنمنٹ پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور بلکہ جو شافع صاحب نے کہا میں ان کو انڈورس کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 2500 ارب بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا پنجاب کا، پوچھیں کہاں گیا ہے وہ، کس کی جیبوں میں گیا ہے؟ جو گرین جو ہے لینڈ اس کو جب براؤن کرتے ہیں تو وہ پیسہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو کس کی جیبوں میں جاتا ہے؟ بھئی 30 لاکھ ایکڑ میں لیتے ہیں یہ کام ریئل اسٹیٹ والا، اور 5 کروڑ 10 کروڑ رکواتے ہیں ایک ایکڑ سے۔ اگر یہی پیسہ سٹیٹ کو ملنا شروع ہو جائے تو سٹیٹ کا پورا قرض جو ہے ہم اتار سکتے ہیں۔ تو میں آپ دوستوں کا پھر مشکور ہوں۔ اب میرا خیال ہے کہ آئی ہیو سیڈ انف۔ بھائی خان بھائی
یہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ خاندان کو جو ہے اکٹھے لے کے چلا جائے، اور پرویز الہی صاحب نے ہی کہا شجاعت صاحب کو کہ ساروں سے بات کی جائے تاکہ وہ سی ایم بن جائیں۔ تو جب شجاعت صاحب نے ساری پارٹیز کو منا لیا، ایک پیج پر کر لیا، تو انہوں نے شجاعت صاحب کو بتائے بغیر ہی یہ بنی گالہ چلے گئے اور وہاں پر خان صاحب کے ساتھ سی ایم شپ جو ہے وہ فائنل کر لی۔ تو وہاں سے پھر یہ سارا معاملہ شروع ہوا، اس لیے کہ شجاعت صاحب کی جو پالیٹکس رہی ہے وہ صرف پنجاب لیول کی نہیں ہے، وہ باقی صوبوں میں بھی ہے۔ تو بیسیکلی ریزن یہی تھا جو آپ نے پوچھا۔ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جن بڑوں نے بٹھانا تھا ان کو بھی کنٹروورشل ہم نے بنا دیا ہے، وہ لائک اٹ اور ناٹ، کس نے بنایا اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن کنٹروورشل بن گئے ہیں، جوڈیشری کنٹروورشل بن گئی ہے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو خود آپس میں بیٹھنا چاہیے، آپس میں فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے دخل نہ دے، ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہو جائے، دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اکٹھے بٹھائیں، تو یہ میرا خیال ہے کنٹرڈکشنز ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، ہم تو بالکل سنجیدہ ہیں، حالانکہ ہماری پارٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو ابھی ماشاءاللہ کام جو ہے شروع کیا ہے، اور ماشاءاللہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، اور ڈیٹ جو ہے، یہاں تک ڈیٹ میرے لیے ایک ایشو ہے، اور میں یہ 6 مہینوں سے کہہ رہا ہوں، آج نہیں کہہ رہا۔ جب میں پاکستان مسلم لیگ میں نہیں آیا تھا اس وقت بھی میرا یہی تھا کہ الیکشن جو ہے صوبوں میں اور مرکز میں ایک دن ہونے چاہیے، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا، سیاسی عدم استحکام ہمیشہ کے لیے آ جائے گا، اور کریڈیبلٹی جو ہے الیکشن کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بیٹھیں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں، جولائی میں ہو جائیں، اگست میں ہو جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے پی ڈی ایم کو بھی گھبرانا چاہیے اور یا تک پاکستان تحریک انصاف کو گھبرانا چاہیے۔